السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایسا مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس مبارک مہینے کی میں اور آپ جتنی قدر کریں اتنا ہی اللہ پاک پورے سال مجھے اور آپ کو چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لیں۔ جس طرح کی کمائی کا سیزن ہوتا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں مہینوں کے لیے، 2 3 مہینے کے بعد اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، اور ان کے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آج کمانے کا سیزن ہے، وہ اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، نیکیوں کو کمانے کا سیزن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نوافلوں کو فرائض کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور فرض کو ادا کرنے میں 70 فرائض کا اجر ملتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تسبیحات کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن کریم کو سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم میں کوتاہی کریں، تراویح میں کوتاہی کریں، اور جتنا ہم اس میں کوتاہی کریں گے اتنا ہم اپنی قبر کی کوتاہی کر رہے ہیں، اپنے قبر کا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنے قبر میں جو ہمیں اللہ پاک آسائشیں اور آرام اور راحت عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی میں اور آپ اگر ہم عبادات میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، روزوں میں کمی کریں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا اللہ پاک نے اسی وجہ سے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حالانکہ اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، وہاں پر یہ نماز فرض ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کا اعلیٰ درجہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ دینے میں کتنا فائدہ ہے۔ حج انسان کرے گا تو جیسا ماں کی پیٹ سے بچہ نکلتا ہے پاک صاف، ایسے حاجی حج کر کے آتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ ان کا اجر لکھو۔ نماز پڑھنے والوں کو جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے نوافل پڑھے گا، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو جتنا مال خرچ کرے گا، فرشتوں کو کہا اس کا ثواب لکھو۔ حج کرنے والے کو کہا کہ حج وہ وہاں سے لوٹتا ہے لیکن اس کا ثواب فرشتوں کے احاطے میں دیا، کہ فرشتوں کو کہا کہ تم اس کا ثواب لکھو، اس کا اجر لکھو۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، وہی روزہ، وہی رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے قریب سے آج گزر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس میں بڑی فضیلت عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آئے ہے جو انسان روزہ رکھے گا ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو رات کو قیام کرے گا اس کی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، کیونکہ حدیث پاک میں قد اظلکم شہر عظیم، یہ ایک بہت بابرکت مبارک مہینہ ہے۔ شہر مبارکہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ تہجد پورے سال انسان نہیں پڑھ پاتا ہے، سستی اور غفلت کی وجہ سے آج انسان صبح سحری میں اٹھتا ہے تو تہجد پڑھے، کم سے کم 4 رکعتیں 6 رکعتیں، اشراق کی پابندی کرے، چاشت کی پابندی کرے،
اور اسی طریقے سے باقی نوافل ذکر و اذکار کی پابندی کرے. انشاءاللہ جتنا ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں گے اللہ پاک پورے سال میں ہمیں اتنی قدردانی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.